تیسرے نمبر پہ جو جس کو سب سے بڑا گناہ حدیث میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، نمبر لگا کے اس میں یہ نیت کر لیں کہ ان تمام گناہوں سے انشاءاللہ رمضان میں توبہ کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بڑا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر جہنم کی وعید ہو، جہنم کی آگ۔ چھوٹی موٹی خطاؤں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر پڑھی آپ نے، عشاء سے فجر کے درمیان جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ کا قانون یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں، تو اس میں آپ نے نماز کے بعد عقوق الوالدین یعنی والدین کو ستانا، والدین کو پریشان کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص والدین کو دنیا میں ستاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی، ان میں والدین کو ستانا بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی موت کا وقت تھا تو ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو جب موت کے وقت روح نہیں نکلتی تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، تڑپتا ہے، جو مریض جو ہے نا وہ بہت زیادہ تڑپتا ہے۔ تو ان کے لواحقین بہت پریشان تھے کہ ان کی روح کیوں نہیں نکلتی ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو کسی کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہو جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام، بتایا کہ بھئی ان کی روح نہیں نکل رہی، بہت سخت تکلیف میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں کو بلاؤ، والدہ کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا گیا تو فرمایا کہ ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تو ان کی ماں نے برائیاں بیان کرنا شروع کی۔ فرمایا کہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتے تھے۔ شادی سے پہلے تو والدین کا خیال کرتا ہے انسان، جب بیوی آ جاتی ہے تو بس سب کچھ بیوی ہے، پھر والدین کو بس پش ڈال دیتے ہیں لوگ۔ تو ماں نے کہا کہ یہ بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتے تھے، بیوی کو کی طرف توجہ تھی، مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے معاف کر سکتی ہوں، جس نے مجھے ساری زندگی ستایا ہو میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر مثال دی، فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے بیٹے کو، اور غالباً روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو اور ان کے بچے کو آگ میں پھینک دو۔ تو کہنے لگی کہ یہ ماں کیسے برداشت کرے گی کہ اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ برداشت کر رہی ہو کہ اس کو آگ میں ڈال، ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو آگ میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو تسلی نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دیکھو ان کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی، یعنی اگر روح نکل گئی تو اس کا مطلب ہے دل سے معاف کیا ہے، اگر نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے اوپر اوپر سے معاف کیا ہے۔ تو جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے والدین کا کتنا بڑا حق بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے شرک کے ساتھ یعنی شرک کو جہاں حرام قرار دیا وہیں والدین کی نافرمانی کو بھی حرام، تو اپنے حق کے ساتھ والدین کو بیان کیا اللہ نے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر والدین کے لیے اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دو الفاظ آئے ہیں، قضاء کا اور وصیت کا۔ عام حکم جب کوئی دیا جاتا ہے تو امرا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے، لیکن جہاں والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو اللہ وصیت کہتے ہیں بہت تاکید سے۔ وصیت کون کرتا ہے؟ جو مر رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ وصیت کر کے جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی بات بیان نہیں کرتا، اس وقت بہت اہم بات۔ تو اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں وصیت کر دی ہے کہ ماں باپ سے، والدین سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ کیا؟ بالکل اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کتنا اچھا سلوک کرنا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے
تو پھر تم نے ان کے سامنے اف نہیں کرنا ہے. بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے, بلا وجہ غصہ آتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس بڑھاپے میں تم نے ان کا خیال کرنا ہے, ان کے سامنے اکڑ نہیں دکھانی. اگر وہ جھڑکتے ہیں, وہ ڈانٹتے ہیں, تو تم نے آگے سے ڈانٹنا نہیں ہے, بلکہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں. جیسے افسر اپنے ملازم کو کسی بات پہ جھڑک دیتا ہے نا توہین سے, تو تم نے اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے. اور وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. اور فرمایا اتنا بھی کافی نہیں ہے, اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا, بلکہ ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. وہ کیا ہے؟ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا, شفقت کی, تو تو ان پر اسی طرح سے رحم اور شفقت کر, تو ان کو ان کا بدلہ دے جو انہوں نے مجھ پہ بچپن میں احسان کیا. تو اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج جو ہے نا یہ بالکل نوجوانوں میں ختم ہو گیا. یہ ذرا سی بات پہ باپ کوئی ڈانٹ دے تو یہ بھی آگے سے جواب دے دیتے ہیں, ماں ڈانٹ دے تو یہ بھی جواب دے دیتے ہیں آگے سے. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے, حدیث سے ثابت ہے یہ, کہ نفل نماز میں اگر کوئی مشغول ہے, والدین میں سے کوئی بھی اسے پکارے, تو اسے چاہیے کہ نماز توڑ کے جواب دے. نماز توڑ دینا کا حکم ہے وہاں پر. تو آپ بتائیے کہ آپ اگر نماز میں نہیں ہیں اور پھر والدین بلا رہے ہوں اور اس وقت آپ جواب نہ دیں تو کتنا بڑا جرم ہوگا. گھروں میں آج دیکھتے ہیں کہ ماں پکار رہی ہے بیٹی کو, بیٹی جواب ہی نہیں دیتی, ٹی وی دیکھ رہی ہے, موبائل میں لگی ہوئی ہے. یہ موبائل جو ہے نا, یہ جہنم, یوں سمجھے کہ قیامت کے دن آگ کا ٹکڑا ہوگا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی بڑا, کوئی دادا, کوئی گھر کے بڑے بلا رہے ہوتے ہیں, بچی کو ایس ایم ایس سے فرصت ہی نہیں ملتی, لگی رہتی ہے سارا دن کمبل میں جو ہے نا رضائی میں گھسی ہوئی موبائل کا. تو ماں بلا رہی ہے کچن میں کہیں بھی کسی کام سے, جواب ہی نہیں دیتے آگے سے. باپ بلا رہا ہے, جواب ہی نہیں دیتے آگے سے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جرم ہے. ماں باپ میں سے کوئی ایک پکارے, وہ کام آپ کریں یا نہ کریں یہ تو بات کا مرحلہ ہے, لیکن ہاں یا نہ میں جواب ضرور دیں ان کو. یہ ان کا حق ہے. اور فقہاء نے بیان کیا کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں تو والدین کے بھی وہی حقوق ہیں. یعنی والدین کے والدین کون ہیں؟ دادا دادی اور نانا نانی, ان کا بھی وہی حق ہے. ان کو بھی نماز میں اگر پکاریں تو توڑ دینی چاہیے نماز, تو ان کا بھی وہی حق ہے. البتہ ایک اللہ نے آپشن رکھا ہے اس میں, ایک سہولت کر دی, کیونکہ والدین کے ساتھ رہنا بہت طویل عرصے ہوتا ہے, تو اس لیے بعض دفعہ انسان غصے سے مغلوب ہو کر کبھی کبھار الٹی سیدھی بات زبان سے نکال دیتا ہے. جس کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے نا, اس کے حقوق ادا کرنا تھوڑا مشکل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا, اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اگر تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے, والدین کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات ہو جائے یا کوئی جو ہے ان کے حق تلفی ہو جائے, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور اور رحیم ہے. پھر مایوس نہیں ہو جاؤ کہ یہ تو بڑا حق تھا مجھ سے ضائع ہو گیا, اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ سے توبہ کرو, آئندہ کے لیے اصلاح کی کوشش کرو. پھر اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لو. تو مایوسی سے بچایا گیا ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پر آج کی جو پہلے لوگ تو بڑا احترام کرتے تھے, آج کل لوگ احترام نہیں کرتے. تو جیسے ان سے بدتمیزی کرنا بہت بڑا جرم ہے, ان کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اس کو اتنا بہترین موقع ملا خدمت جنت کمانے کا, اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا. تو گھر میں کوئی بوڑھے والد ہوتے ہیں, والدہ ہوتی ہیں, بیمار فالج زدہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اولاد جو ہے نا ان کی خدمت کرتے کرتے تھک جاتی ہے. فالج زدہ باپ ہے, اس کی خدمت کرنا, اس کے قضاء حاجت ہے, اس کے پیشاب پخانے کو صاف کرنا, ایک دن دو دن اس کے بعد باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی, نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں, ایک ٹینشن میں ڈال دیا. تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دے دیا. تو کسی کی خدمت کرنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنی والدین کی خدمت میں. جلدی سے ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ والدین کی خدمت میں کتنی اللہ نے کتنا ثواب لکھا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے, غار میں گئے, کوئی پتھر لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا, اب پھنس گئے اندر.
چیختے ہیں تو آواز باہر نہیں جاتی، ہوا کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے موت یقینی ہے۔ تو تینوں پریشان ہوئے، تینوں نے کہا کہ بھائی تینوں نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو وہ عمل کا واسطہ اللہ کو دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ تو مختصراً بتا رہا ہوں یہ۔ تو ان میں سے ایک نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، تو جب میں شام کو گھر آتا تو بکریاں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ ایک دن کیا ہوا، مجھے دیر ہو گئی، میں نے دیکھا کہ والدین میرے سو چکے ہیں۔ اب مجھے غیرت آئی کہ میں اپنی اولاد کو مقدم کروں، ماں باپ کو بعد میں پلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے والدین پئیں گے پھر بچے پئیں گے۔ لیکن یہ بھی ڈر کہ اگر ان کو اٹھا دوں گا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے کیا کیا کہ دودھ کا پیالہ لے کے پوری رات والدین کے سرہانے کھڑا رہا ہوں، پوری رات، کہ اگر یہ رات کے کسی بھی حصے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو میں ان کو دودھ پلا دوں۔ کہہ رہے یہاں تک، اور بچے میرے پاؤں سے لپٹے ہوئے کہ ہمیں دو، لیکن میں نے ان کو نہیں، اپنے والدین کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی ہے، صبح کو وہ اٹھے ہیں تو میں نے ان کو پلایا۔ تو اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے، فاکشف عنا ما نحن فیہ، تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہوں، ہم مبتلا ہیں، اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پہاڑ کا جو غار کا منہ بند ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دیا وہاں سے۔ تو یہ فضیلت ہے، ان کی خدمت میں ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے، دنیا میں یہ نیکی کام آ جاتی ہے بعض دفعہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔